اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی خطابہ السلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آج کے اس دن کی مناسبت سے سب سے پہلے آپ مومنین کرام، مراجع عظام اور خصوصاً امام صاحب العصر والزمان کی بارگاہ اقدس میں جناب ابو طالب اور آل ابو طالب کی طرف سے اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اسلام کی خاطر پیش کی جانے والی پہلی قربانی جناب جعفر طیار کی شہادت کے حوالے سے تعزیت عرض کرتا ہوں۔ جناب جعفر طیار جناب ابو طالب کے بیٹے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بڑے بھائی اور اسلام کے ایک بارز ترین فرد تھے، ایک ایسی شخصیت کہ جس کی شجاعت میں دیکھیں تو بے مثال ہے، جس کی شہامت کو دیکھا جائے تو بے مثال ہے، زہد و تقوی کو دیکھیں تو اپنی بلندیوں پہ ہے، اور اگر فقاہت و علم کو دیکھا جائے تو اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ جناب جعفر طیار وہ ہستی، جناب ابو طالب کا وہ بیٹا کہ جسے اسلام کے سب سے پہلے سفارتی وفد کے رئیس کے طور پہ حبشہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ وہاں جناب جعفر نے حبشہ کے والی، حبشہ کے حکمران کے سامنے، جو کہ اپنے مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، اس کے سامنے اسلام کی عظمت، اسلام کی حقانیت کا دفاع کیا، اسے ثابت کیا اور یہ واضح کر دیا کہ اسلام یقیناً عیسائیت سے برتر ہے، عیسائیت سے بلندتر ہے۔ یہ تو تھا ان کے علم کا، ان کے سفارتی خاصیات کا حوالہ اور تذکرہ، اور جہاں تک ان کی عبادت کا، ان کے زہد و ورع کی بات ہے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو نماز جعفر طیار، جناب جعفر طیار کے نام سے جناب رسول خدا نے تعلیم فرمائی، خود انہی کو تعلیم فرمائی اور انہی کے نام سے موسوم ہے اور آج تک پڑھی جاتی ہے۔ اور جہاں تک ان کی شجاعت اور بہادری کا تعلق ہے تو اس میں جنگ موطا کا نام آتا ہے۔ سنہ 8 ہجری کو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر لیا، اسلام اپنے مشکل دور سے مختلف جنگوں سے ہوتا ہوا ایک سفارتی اور جغرافیائی اعتبار سے ایک طاقت بن کر ابھرا، تو رسول خدا نے اسلام کی حدود کو اطراف عالم میں پھیلانا چاہا۔ ہر ایک بادشاہ، ہر ایک مملکت کی طرف اپنے نمائندگان، اپنے نامہ بر بھیجے۔ انہی میں سے ایک حارث بن عمیر تھے کہ جنہیں قیصر روم کی طرف روانہ کیا۔ قیصر روم جو ذہنی طور پہ، ذاتی طور پہ عیسائیت کو چھوڑ کے اسلام کی طرف مائل تھا، اس نے جناب حارث کے ذریعے آنے والا رسول خدا کا پیغام قبول کرنا چاہا، لیکن اس کے عمائے دین، اس کے اصحاب، اس کے رؤساء اس بات پہ راضی نہ ہوئے۔ تو اس دور میں شام کا والی روم کی طرف سے شرحبیل بن عمرو تھا، جس نے جناب حارث کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ سامعین کرام، ایک شخص کے قتل ہونے سے، ایک شخص کے مارے جانے سے کبھی جنگیں شروع نہیں ہوتی، لیکن حارث چونکہ اسلامیات بڑھتے ہوئے ایک دین اور عرب میں پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے انقلاب کا چہرہ تھے، اس کے سفیر تھے، ان پہ حملہ کرنا گویا اسلام پہ حملہ کرنے کے مرادف تھا، ان پہ ظلم کرنا، انہیں قتل کر دینا گویا اسلام کے ساتھ اعلان جنگ تھا، اور اگر یہ سلسلہ چل پڑتا تو جہاں اسلام کے نامہ بر جاتے وہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا۔ تو اسلام کی ساکھ، اسلام کے دبدبے کی بقا کے لیے، اسلام کی عظمت اور اسلام کی شہرت کی بقا کے لیے، اس کے تقدس کے بقا کے لیے جناب رسول خدا نے 3000 کا لشکر 3 سالاروں کی نگرانی میں، ان کی سالاری میں روانہ کیا، جن میں سب سے پہلے زید بن حارثہ، دوسرے جناب جعفر طیار اور تیسرے عبداللہ بن رواحہ تھے۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے فرما دیا کہ اگر خدا نخواستہ یہ تینوں شہید ہو جائیں تو اس کے بعد لشکر اسلام پہ ہے کہ وہ جسے چاہیں اپنا سالار بنا لیں۔ الغرض جناب جعفر طیار، جناب زید اور جناب عبداللہ کی سالاری میں یہ لشکر اسلام روانہ ہوا۔
کتب تواریخ میں ملتا ہے کہ روم اس وقت ایک بہت بڑی ایمپائر تھی، روم ایک بہت بڑی مملکت اور سلطنت تھی، پورا زمانہ اسے مانتا تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی طرف سے ایک لشکر ہماری طرف آ رہا ہے تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر تیار کیا، اور کچھ کتابیں یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ 1,00,000 رومنز کے ساتھ 1,00,000 عیسائی، عرب عیسائی بھی تھے، یعنی کل ملا کے یہ 2,00,000 کا لشکر تھا۔ رومنز کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو جنگ موتا کو وہ بے فیصلہ اور بے نتیجہ جنگ مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی صاحب انصاف دیکھے اس جنگ کے نتائج کو، اس جنگ میں ہونے والے واقعات کو، تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یقیناً یہ جنگ اسلام کے لیے ایک کامیاب جنگ تھی، اور اس جنگ میں اسلام کا دبدبہ، اسلام کا سر بلند ہوا تھا۔ 3,000 کا لشکر 2,00,000 کے مقابلے میں، اور کسی تاریخ نے 20 سے زیادہ لشکر اسلام کے شہید بیان نہیں کیے، کسی نے 8 کہے، کسی نے 10 کہے، کسی نے 12، اور حد اکثر 17 بیان کیے گئے ہیں، جبکہ انہیں 1,00,000 مانا جائے یا 2,00,000 مانا جائے، ان میں سے مرنے والوں کی تعداد 30,000 بیان کی گئی ہے۔ بہرحال اسلام کا سر بلند ہوا۔ جناب زید اس لشکر کے اندر، جناب زید بن حارثہ جو پہلے سالار تھے، موتا کے مقام پہ یہ جنگ ہوئی سن 8 ہجری میں، جناب زید شہید کر دیے گئے۔ جناب زید کے بعد سالاری جناب جعفر کے ذمے آئی، اور جناب جعفر کی جنگ کے بارے میں ملتا ہے کہ اتنا شدید معرکہ ہوا کہ جناب جعفر طیار کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ جناب جعفر طیار بے دردی کے عالم میں شہید ہوئے، اور جب ان کے لاشیں کو واپس لایا گیا تو 80 سے زیادہ زخم جناب جعفر کے جسم پہ پائے گئے۔ بہرحال جناب ابو طالب نے وہ تمغہ کفالت جو خدا نے جناب ابو طالب کو عطا کیا تھا محمد مصطفیٰ کی کفالت کے حوالے سے، اس کا دفاع جناب جعفر نے یہاں پر کیا۔ جناب جعفر کا لاشا واپس لایا گیا۔ جب ان کی اولاد اور ان کی بیوہ کو روتے ہوئے جناب رسول خدا نے دیکھا تو انہیں ایک بشارت دی، کہا اسماء بنت امیس تو خوش ہو جا، تو پریشان نہ ہو، کہ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَهُ جِنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ، کہ اللہ نے جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ جنت میں محو پرواز ہے۔ آل ابو طالب کی دین کی نصرت کے اس سلسلے کو جناب حضرت عباس ابن علی نے کما حقہ پورا کیا، کہ وہاں اس وقت کے محمد مصطفیٰ پہ جب مشکل پڑی، اس وقت کے دین پہ مشکل پڑی تو جناب ابو طالب نے مدد کی، جناب ابو طالب کے بیٹے جناب جعفر نے مدد کی، جناب ابو طالب کے بیٹے جناب امیر المؤمنین نے مدد کی، اور جب کربلا میں جناب محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسین علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا تو اس وقت کے محمد کی مدد آل ابو طالب کے سپوت، آل ابو طالب کے وارث جناب عباس ابن علی نے کی۔ ان کی مماثلت اپنے چچا کے ساتھ یوں ہے کہ جناب عباس کے بازو بھی قلم ہوئے، جناب جعفر کے بازو بھی قلم ہوئے، لیکن اس وقت بھی قلم ہونے والے بازوؤں نے دین کو اپنی باہوں میں لیا، دین کا سہارا بنے، اور کربلا میں بھی جناب عباس کے قلم ہونے والے بازو اس دین کا سہارا بنے۔ کربل کے محمد کی محفوظ شہادت ہے عباس کی باہوں میں، تطہیر کی چادر میں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔